الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، سورہ ہود کی جن آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر کی زندگی کی ایک کڑی ذکر فرمائی ہے۔ عظیم الشان اور جلیل القدر وہ پیغمبر تھے، توحید کے پرستار تھے، بتوں کا انکار کرنے والے اور بتوں کی عبادت کا انکار کرنے والے اور توحید کے پرستار تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کی زندگی سے جڑے ہوئے بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ، اور ان کو اور ان کی والدہ کو بالکل لک و دک میدان کے اندر وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دینے کا واقعہ، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالنے کا واقعہ، بے شمار واقعات ان کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہر واقعے میں ان کے متبعین کے لیے عبرت کا سامان ہے، نصیحت کا اور عبرت کا سامان ہے۔ ان کی زندگی سے جڑا ہوا ایک واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے کہ اس برگزیدہ نبی اور پیغمبر کی ایک طویل عمر ہو چکی تھی، لمبی عمر ہو چکی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن بڑھاپا طاری ہو جانے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت عطا نہیں فرمائی تھی۔ اپنی حکمتوں کے تقاضوں کی وجہ سے بڑھاپے کے زمانے تک ان کو کوئی اولاد عطا نہیں فرمائی تھی۔ ایک قول کے مطابق 120 سال کی عمر تھی، اور دوسرے بھی کچھ قول ہے۔ اتنی زیادہ عمر تھی، اور بیوی دوسری طرف بانجھ تھی، بچہ جننے کی صلاحیت نہیں تھی، وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی اور بچہ جننے کی صلاحیت نہیں تھی، لیکن بچے کی امید، اولاد کی امید اور تمنائیں کس کو نہیں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر جن جن نعمتوں کا نزول فرمایا ہے، اپنے بندے کو جن جن نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کی بھی ہے، اور اولاد کی اس نعمت کی قدر و قیمت وہ شخص جانتا ہے کہ جس کی گود اولاد کی نعمت سے محروم ہو۔ جس کی گود اولاد کی نعمت سے محروم ہو تو وہ شخص اولاد کی قدر و قیمت، اس کی نعمت کی قدر و قیمت جانتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی بوڑھی ہو گئی تھی، بانجھ تھی اور اولاد کی نعمت سے گود خالی تھی، لیکن پھر بھی امید اور تمنا لگائے ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 3 فرشتوں کو، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل، ان 3 فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد کی خوشخبری اور بشارت لے کر بھیجا۔ مقصد دوسرا تھا، ان فرشتوں کو بھیجنے کا مقصد ایک دوسرا تھا، وہ عظیم مقصد تھا، اور وہ یہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بڑی نافرمان واقع ہوئی تھی اور طرح طرح کے گناہ اس قوم کی طرف سے صادر ہوئے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصد تو یہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب بھیجنا ہے۔ عذاب بھیجنے کی غرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھیجا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو حضرت لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے تم جاتے ہو، لیکن ذرا میرا ایک برگزیدہ پیغمبر اور نبی ہے، اس کو بھی ایک بشارت اور خوشخبری دیتے چلنا تم۔ اصل تو وہ کام تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنا تھا، اس لیے بھیجا گیا تھا، لیکن کہا کہ جاتے ہو تو بھی لگے ہاتھ یہ بھی کام کر دینا۔ ہوتا ہے آدمی، یہ سمجھے کا مزاج ہوتا ہے کہ ایک کام کے لیے ایک شخص کہیں نکلا ہے، دوسرے آدمی کو پتہ چلا کہ وہ آدمی جا رہا ہے، کہا کہ اچھا تم جاتے ہو تو عقل کو جاتے ہو تو وایا والیا ہو کر ہی تم جاؤ گے، تو والیا میں ذرا اتنا میسیج میرا پہنچا دینا، اتنا میسیج میرا پہنچا دینا، تم بائی پاس مت نکلنا بلکہ اندر سے ہو کر نکلنا، میرا میسیج پہنچ جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اصلاً ان کو نہیں بھیجا تھا، اصلاً تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے ان فرشتوں کو بھیجا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاتے ہو تو میرا برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو تم اولاد کی بشارت دیتے چلنا، خوشخبری دیتے چلنا۔ کیا بشارت اور خوشخبری؟ کہ حضرت سارہ علیہ السلام کی گود اولاد کی نعمت سے محروم تھی، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے وہاں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو دیکھ کر امید تھی، تمنائیں تھی حضرت سارہ کو کہ میرے یہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہو جائے۔ چنانچہ آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی کہ تمہارے وہاں ایک بچہ پیدا ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے، اور وہ بچہ تمہاری اس بیوی سارہ سے پیدا ہوگا اور اس کا نام اسحاق ہوگا، اس کا نام اسحاق ہوگا۔ بعض آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل صراحتاً ذکر فرمایا ہے کہ اس کا نام اسحاق ہوگا، اسماعیل نہیں۔ اسماعیل کی والدہ کا نام تو حضرت حاجرہ ہے، اور حضرت اسحاق کی والدہ کا نام سارہ ہے۔ کہا کہ سارہ کے بطن سے، سارہ کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوگا، اور وہ بہت عظیم الشان بچہ پیدا ہوگا، اور بڑا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی نبوت کی نعمت سے سرفراز فرمائیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی نبی بنائیں گے۔ قرآن مجید میں ذکر موجود ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام نبی بنائے گئے یا نبی بنائے جائیں گے، ذکر موجود ہے۔ بہرحال یہ پوری گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کی سن رہے تھے،
اور آئے اور آ کر انہوں نے یہ سلام کیا. سب سے پہلے تو سلام کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا. اور چونکہ مہمان تھے اور میزبان کے لیے ضروری ہے, اس کے لیے آداب اور اس کے مروت اور انسانیت کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے آنے والے مہمان کی مہمان نوازی کرے. بعض صورتوں میں تو میزبان کے لیے مہمان کی مہمان نوازی کرنا واجب ہے, بعض صورتوں میں تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے فرشتے اور انہوں نے سلام کیا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی دیا. ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس بھونا ہوا تازہ موٹا بچھڑا لے کر آئے. بھونا ہوا تازہ موٹا بچھڑا لے کر آئے. یہاں پر اجلن حنیز کا لفظ ہے, حنیز یعنی بھنا ہوا, اور ایک آیت کریمہ کے اندر یہ سمین کا لفظ ہے جس کا معنی موٹا, یعنی دبلا پتلا نہیں تھا. اس لیے کہ جانور اگر دبلا پتلا ہو تو اس کا گوشت یہ مزیدار نہیں ہوتا ہے, اور جانور اگر ذرا موٹا تازہ اچھا ہو تو اس کا گوشت مزیدار ہوتا ہے. اس لیے ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ بچڑا کیسا تھا, موٹا تازہ تھا, دبلا پتلا نہیں تھا, وہ بالکل یہ چھیچڑے والا نہیں تھا بلکہ موٹا تازہ تھا. اور پھر سمجھے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ اس بچڑے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے بعد بھون کر لائے تھے, آگ پر سینک کر لائے تھے, بھون کر لائے تھے. دیکھیے اس سے مہمان نوازی کے اصول میں اور آداب میں سے ایک بہت بڑا ادب معلوم یہ ہوا کہ اپنے آنے والے مہمان کو اچھے سے اچھا کھانا پیش کرنا چاہیے, اور آنے والے مہمان کو اگر وسعت ہے تو گوشت کا کھانا پیش کرنا چاہیے. دیکھو گوشت کا کھانا پیش کیا, اور گوشت بھی اعلیٰ قسم کا, بالکل گھٹیا قسم کا نہ ہو. اس لیے کہ ایک آیت کریمہ کے اندر کیا ہے, اجلن سمین موٹا تازہ بچھڑا پیش کیا تھا, اس لیے گوشت اعلیٰ قسم کا, بہت عمدہ قسم کا پیش کرنا چاہیے. اور پھر شوربے والا نہ ہو بلکہ یہ بھنا ہوا ہو, تندوری ہو. دیکھو اجلن حنیز بھنا ہوا گوشت پیش کیا تھا. دیکھو روزہ مکروہ مت کرنا بھائی, ہاں جی ابھی دیر ہے. مہمان نوازی کے اصول ہے, یہ آداب ہے. آج ہماری عورتیں ہمارے گھر میں مہمان جب آتے ہیں تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ سر منہ چڑھاتی ہے. بعض عورتیں تو ایسی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ بہت ہی وہ دل کھول کر مہمان نوازی کرتی ہے, لیکن بعض عورتوں کا مزاج ہوتا ہے کہ ذرا ایک آدھ مہمان گھر میں ٹپک پڑا تو ایک کپ چائے اگر بنانی ہو تو بس عورتوں کے تیور چڑھ جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی فرمائی. مہمان نوازی کے اصول اور عادات میں ہے کہ اعلیٰ قسم کا مہمان کو کھانا پیش کیا جائے. ایک واقعہ لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کے متعلق. حضرت ابراہیم کی مہمان نوازی بڑی مشہور تھی, بڑی مشہور مہمان نوازی تھی. ان کا دسترخوان مہمانوں سے بھرا رہتا تھا, اور کبھی بھی بغیر مہمان کے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. ان کے دسترخوان پر مہمان ہوتا ہی تھا. اور ہمارے دسترخوان پر اگر مہمان آ جائے تو سمجھے لڑکے کو کہتے ہیں کہ چل چھوٹا اٹھا بھی دے, جلدی سے اٹھا دے اس کو, اور پھر مہمان جانے کے بعد دوبارہ دسترخوان بچھاتے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پر کبھی کوئی مہمان خالی نہیں رہتا تھا, مہمان ہمیشہ ہوتے تھے. یہاں تک کہ اگر کوئی مہمان دسترخوان پر نہیں ہوتا تھا تو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تھے کہ کوئی شہر کے اندر مہمان آیا ہو اور کوئی مسافر آیا ہو تو اس کو لے آوے اور اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا دے. اتنا احترام کرتے تھے, اتنا ادب اور احترام مہمان کا کرتے تھے. تو بہرحال میں تو عرض کر رہا تھا کہ ہمیشہ ان کے دسترخوان پر مہمان رہتے تھے, تلاش کرنے جاتے تھے. اور کبھی اگر کوئی مہمان دسترخوان پر نہیں ہوتا تھا, ان کے دسترخوان پر نہیں آیا, تلاش کرنے کے لیے نکلے اور کوئی مہمان نہیں ملا ہے تو کھانا نہیں کھاتے تھے. آج ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو کھانا چھوڑ دے, کھانا نہیں کھاتے تھے. تو ان کی مہمان نوازی بڑی مشہور تھی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ان کے دسترخوان پر ایک آدمی کھانے کے لیے آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, اس کو کھانے سے پہلے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ, بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. تو اس نے بسم اللہ پڑھنے سے انکار کیا اور کہا کہ اللہ کون ہے میں نہیں جانتا ہوں, اسم کون ہے میں نہیں جانتا ہوں. کافر تھا, مشرک تھا, دہریہ تھا. اس نے بسم اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا, کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں اللہ کون ہے.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا اور غصے کی وجہ سے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا، اس کو بھگا دیا دسترخوان سے۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، تنبہ ہوا، کہا کہ میں نے اس کے شرک اور اس کے کفر کے باوجود، میں نے اس کے شرک اور کفر کے باوجود زندگی میں کبھی بھی اس کو بھوکا نہیں رکھا ہے، اب تک میں نے اس کو کھلایا ہے، اور ایک مرتبہ اس نے آپ کے دسترخوان پر میرا نام نہیں لیا ہے تو آپ نے یہ کھلانے میں اتنا بخل کیا کہ اس کو ایک لقمہ کھلانے سے اس کو اٹھا دیا۔ فوراً تنبہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو احساس ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، احساس ہوا، فوراً اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلے اور جہاں کہیں وہ تھا اس کو پکڑ کر لے آئے کہ چل بھائی یار، اللہ کی طرف سے مجھے تنبیہ کی گئی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا، وہ بھی بڑا عجیب تھا، اس نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا تمہارے دسترخوان پر، میں پہلے بیٹھا تھا اور آپ کے دسترخوان پر کھانے کے لیے تیاری تھی، میں نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور آپ نے مجھے اٹھا دیا، آپ نے غصے ہو کر اس وقت تو مجھے اٹھا دیا تھا، اور اب کیا بات ہے کہ آپ مجھے لینے کے لیے یہاں تک آئے ہو؟ کہا کہ میں نہیں آؤں گا جب تک یہ راز نہیں بتاؤ گے اور جب تک اس کی وجہ میرے سامنے نہیں کھولو گے، وہاں تک میں نہیں آنے والا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر پورا واقعہ ذکر فرمایا کہ میں نے تم کو اٹھا دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے تنبیہ کی گئی اور مجھے یہ کہا گیا کہ میں نے اس کے کفر اور شرک کے باوجود زندگی میں کبھی اس کو بھوکا نہیں رکھا ہے، اور تمہارے دسترخوان پر میرا دیا ہوا رزق یہ کھانے کے لیے بیٹھا اور میرا نام لینے سے اس نے انکار کر دیا تو آپ نے اس کو اٹھا دیا، اللہ کی طرف سے مجھے یہ تنبیہ ہوئی، اس لیے میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ بس یہ بات کہی تو یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہنا اس کے لیے اسلام لانے کا اور ایمان میں داخل ہونے کا ذریعہ بن گیا۔ اس نے پھر کلمہ پڑھ لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور اللہ کی ذات پر، اس نے ایمان قبول کر دیا اور ایمان قبول کر کے پھر جو ہے وہ دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھا۔ دیکھو اخلاق سے لوگوں کے دل جیتے جاتے ہیں، اخلاق سے لوگوں کے دل جیتے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ مہمان نوازی کے اصول ہے، اصول میں سے ایک بڑا یہ اصول یہ ہے کہ مہمان کو اعلیٰ قسم کا کھانا پیش کیا جائے، اس کو یہ باسی کھانا پیش نہ کیا جائے۔ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں باسی کھانا جو ہوتا ہے وہ مہمان کو پیش کرتے ہیں اور تازہ بنایا ہوا کھانا جو گھر سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ رکھنا اپن آ کر کھائیں گے، حالانکہ یہ کیا ہے، مہمان کو اعلیٰ قسم کا کھانا پیش کرنا چاہیے۔ دیکھیے اسی میں یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں رمضان میں یہ مدرسے کے جو چندے والے اور سفرا حضرات آتے ہیں وہ بھی ہمارے مہمان ہیں، وہ مسجد کے مہمان ہیں، وہ سوسائٹی والوں کے مہمان ہیں، وہ جو ہے اس محلے والوں کے مہمان ہیں، ان کی مہمان نوازی کرنا ہمارا یہ کیا ہے، اخلاقی فریضہ ہے۔ ہم ان کی مہمان نوازی کریں، اچھے سے اچھا کھانا کھلائیں، ان کے لیے سونے کا انتظام کریں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے جو مقاصد تھے نا، ان مقاصد میں سے بھی سمجھے ایک مقصد یہ ہے کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کریں گے۔ بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اس طریقے کی بات پیش آئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ تھوڑی سی گفتگو کے بعد یہ فوراً تازہ بنا ہوا موٹا بچڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام لے آئے اور ان کے سامنے پیش کر دیا، اور ابھی جو ان کے سامنے پیش کیا تھا کہ دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ ان کے ہاتھ اس بچڑے کی طرف بڑھتے نہیں ہیں، ان کے ہاتھ وہ آنے والے جو مہمان تھے یعنی فرشتے تھے جو انسانی شکل و صورت میں آئے تھے، وہ فرشتے اپنی شکل و صورت میں نہیں تھے بلکہ انسانی شکل و صورت میں آئے تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پہچانا بھی نہیں تھا، مہمان سمجھے، اور پھر ان کے سامنے گوشت پیش کر دیا۔ حالانکہ یہ فرشتے تو کھانے سے کیا ہوتے ہیں، بالکل پاک ہوتے ہیں، لیکن انسانی شکل و صورت میں آئے تھے، اس لیے ان کے سامنے بنا ہوا گوشت پیش کیا تو وہ تو چونکہ فرشتے تھے اس لیے کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھتے نہیں ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈر لاحق ہوا، تھوڑا سا ڈر لاحق ہوا۔ اور بعض ایک آیت کریمہ کے اندر تو یہ ہے کہ اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ ہمیں آپ سے ڈر لگتا ہے، آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آوے
اور مہمان کے سامنے کھانا پیش کیا جاوے اور وہ جو ہے بالکل لا ہم ولا غم بالکل جو خاموش بیٹھا رہے تو ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ مہمان ہے یا کوئی دشمن بن کر آیا ہے، یہ مہمان ہے یا کوئی دشمن بن کر آیا ہے، کوئی پروپیگنڈا کرنے کے لیے، کوئی جو ہے میرے گھر میں نقصان پہنچانے کے لیے اور بم بلاسٹ کرنے کے لیے تو نہیں آیا ہے، یہ کھانا کیوں نہیں کھاتا ہے، یہ ذرا خطرہ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی سمجھے خطرہ ہوا کہ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہیں، تھوڑے ڈر گئے۔ تو فرشتے نے ان کو تسلی دی، کہا کہ سمجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو دراصل ایک مجرم قوم ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے جس نے ان کے نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن آپ کے پاس بچے کی بشارت دینے کے لیے بھی لگے ہاتھوں بھیج دیا ہے۔ ہم فرشتے ہیں، ہم ملائکہ ہیں اور ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری گفتگو جب ہو رہی تھی، یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی تو ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کونے میں سے چپکی چپکی سن رہی تھی۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ مہمان آئے ہیں تو گفتگو کیا ہوتا ہے ذرا سنیں تو صحیح، عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو بیوی بالکل کونے سے یہ چپکی چپکی سن رہی تھی کہ حضرت ابراہیم کے آنے والے مہمانوں کے ساتھ کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ تو سن لیا کہ تمہارے یہاں ایک بچے کی بشارت دی جا رہی ہے اور بچہ تمہارے وہاں پیدا ہوگا، اس کا نام اسحاق ہوگا اور سارہ کے بدن سے ہوگا۔ یہ پوری گفتگو سن رہی تھی تو بیوی کو یہ سمجھے ہنسی آ گئی، حضرت سارہ علیہ السلام کو ہنسی آ گئی اور اس نے مارے تعجب کے، حضرت سارہ نے مارے تعجب کے اپنی پیشانی پر جو ہے یوں ہاتھ مارا، کہا کہ یہ آدمی بڈھا ہو چکا ہے اور میں بالکل باج ہوں اور میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، تعجب کے انداز میں ہاتھ مارا۔ کہا کہ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری گود اولاد کی نعمت سے بھر دیں گے۔ دیکھیے کہہ رہے کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور تحقیق کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے بشارت لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ سلام، قال سلام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا۔ وَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، ابھی وہ کچھ ہی دیر ٹھہرے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس بھنا ہوا ایک بچڑا لے آئے۔ وَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ کہ ان کے ہاتھ اس گوشت کی طرف اور یا اس مچھلی کی طرف نہیں بڑھتے ہیں تو ان کو ڈر لاحق ہوا۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اور ان سے وہ یہ خوف کھا گئے۔ قالوا لا تخف، تو فرشتوں نے کہا کہ ڈرو مت، انا ارسلنا الى قوم لوط، ہمیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس بھیجا گیا ہے۔ وامرأته قائمة فضحكت وبشرناها بإسحاق، ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، اس نے ہنسا، چنانچہ ہم نے ان کو بشارت دی حضرت اسحاق کی، بشرناها بإسحاق، حضرت اسحاق کی بشارت دی۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور حضرت اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بھی بشارت دی کہ ان کے بطن سے، ان کے پیٹ سے حضرت اسحاق پیدا ہوں گے اور حضرت اسحاق کے اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے سمجھے کئی بیٹے ہوں گے، ان میں ایک بیٹا حضرت یوسف بھی ہوگا۔ بعد آیت میں تذکرہ موجود ہے۔ قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، تو عورت نے کہا کہ ہائی ہلاکتی، ہائی تعجب، کیا میں بچہ جنوں کی طرح، حالانکہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں اور یہ میرا شوہر بالکل بوڑھا ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، کہا کہ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ بوڑھے سے کوئی بچہ پیدا ہو۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام بھی ایک لمبی مدت تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گود بھی اولاد سے خالی رکھی تھی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے محراب میں اور ان کے کمرے کے اندر بے موسم پھل آ رہے تھے، ان پھلوں کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کو دعا کرنے کی ہمت ہوئی اور فرمایا کہ جو خدا بے موسم حضرت مریم کو پھل دے سکتا ہے تو وہ خدا مجھے بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو بے موسم سمجھے اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتا ہے، یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اولاد ہونے کے لیے یہ جوان ہونا ہی ضروری ہے، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے کے زمانے میں بھی عطا فرماتے ہیں۔
یہ دیکھیے فرمایا کہ ان ھذا لشیء عجیب قالوا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم سے, اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر ہوں, گھر والوں یعنی حضرت ابراہیم کے گھرانے پر اللہ کی رحمت اور برکت